الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ پچھلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کیا تھا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سوانح و سیرت پر پچھلے 2 جمعہ میں ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابر مشائخ نے جو باتیں بتائی، 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر انسان کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کچھ قدرے تفصیلاً میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کیا کسی سے بیان ہو سکے؟ کون حضور کی سیرت بیان کر سکتا ہے؟ کہاں سے وہ علم لائیں؟ بس اللہ جو دیتے ہیں امت کے احوال کے مطابق، میں بھی یہی دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ یا اللہ، امت کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ میری زبان سے وہ نکال دے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے پوری زندگیاں گزار دی،
حدیث پاک کے فنون لطیفہ پڑھتے پڑھاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اقوال، احوال، افعال کا درس دیتے دیتے پوری زندگیاں گزر گئیں۔ آخر میں انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ لکھ دیا، یہ بول دیا، یہ بتا دیا، لا يمكن الثناء، اللہ کے نبی کی جو ثنا ہے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو رسول اللہ وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچے خوبہا ہما دارت تو تنہا داری۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی جتنی کڑی لگی ہے، اور انبیاء میں جو صفات ہیں، رسولوں میں جو خوبیاں ہیں، پیغمبر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین، جتنی خوبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلی ہیں، وہ ساری خوبیاں تنہا آپ کے اندر ہیں۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی کو آنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کسی پیغمبر کو آنا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی کسی رسول کو آنا تھا، لیکن میرے پیغمبر کے بعد، میرے مصطفیٰ کے بعد، میرے حبیب کے بعد پھر کسی کو دنیا کے اندر آنا نہیں ہے۔ رسول اللہ آپ کی رسالت جب ہوئی تو رسالت کا سلسلہ ختم، آپ دنیا سے گئے تو صحابیت کا سلسلہ ختم۔ ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ولایت کا دروازہ ہے۔ اللہ قیامت تک نور نبوت سے اولیاء بھیجتے رہیں گے دنیا کے اندر۔ یہ فیضان نبوت ہے، یہ معرفت خداوندی کے چھلکتے ہوئے پیمانے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اما جان حضور کی سیرت کیا ہے؟ امی عائشہ فرماتے ہیں، الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس تک جو کچھ بھی ہے یہ سب میرے محبوب کی سیرت ہے۔ اندھیرے میں، اجالے میں، ظلمت میں، کفر میں، نورانیت میں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائیوں میں، مجمعوں میں، نماز میں، مسجد میں، منبر پر، محراب میں، جہاں بھی جس حالت میں بھی بندہ ہے، اللہ کے نبی کی سیرت اس کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی اس کے لئے اسوہ ہے۔ طرز زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو محبوب کے قدموں میں چلے جاؤ۔ طرز زندگی کا معیار سیکھنے کے لیے محبوب کے قدموں میں چلے آؤ۔ کالوں سے، گوروں سے، عرب سے، عجم سے، مالدار گھرانوں سے، فقراء سے، یتیموں سے، ہر خاندان سے، قبیلے سے محبوب کے قدموں میں چلے آئے۔ جو محبوب کے قدموں میں چلے آئے، خدا نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی اور یہ خدا سے راضی۔ اب قیامت تک کوئی رسول نہیں آنا، اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آنا ہے۔ اب جو سلسلہ چلا بند ہوا، اب خدا کی شان دیکھو، خدا کی عطا دیکھو، خدا کی قدرت پر غور کرو، دیکھو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد 650 سال کے بعد میرے محبوب دنیا میں تشریف لے آئے۔ کتنا عرصہ؟ 650 سال۔ اب محبوب کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1500 سال کا۔ کتنا؟ اب مصطفیٰ کو دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کے پردہ فرمائے ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 650 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور یہ جو 650 سال کا جو نقشہ ہے، میں مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1500 سال کے بعد بھی
امت کم سے کم 10% ہی سے ہی منہج نبوت پر باقی ہے۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اولیاء اللہ ہیں، مشائخ ہیں، تزکیے پر کام ہو رہا ہے، سلوک پر کام ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدانوں میں کام ہو رہا ہے، امامت ہو رہی ہے، خطابت ہو رہی ہے، لوگوں کے پیچھے راہ ہدایت کے جتنے بھی کام ہیں سب ہو رہے ہیں۔ یہ امت کافی حد تک راہ ہدایت پر اب بھی باقی ہے، کہیں بگاڑ آ گیا ہے، لیکن اب رسول نہیں آئیں گے، اب نبی نہیں آئیں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبوت کا سلسلہ ختم، اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ مسئلہ باقی تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد یہ جو 650 سال کے اندر جو بگاڑ آیا انسانوں کے اندر، یہ انتہائی درجے ناگفتہ بھی ہے۔ انسانوں کی شکلوں کے اندر درندے اور حیوان پل رہے تھے، انسانیت برائے نام انسانیت تھی۔ میں ایک بڑا جملہ بتانے لگا ہوں، آپ غور کریں اس پر۔ آج کافروں میں بھی اگر کہیں اگر خیر نظر آ رہا ہے، یہ بھی میرے محبوب کی دین ہے، میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ کہاں کی ایک جگہ ڈرائیونگ کر لے، اس پر جاتے جاتے کون کی گلاس کو مار کو پوچھتا نا، اللہ کے نام پر دے، بھگوان کے نام پر دے، پرماتما کے نام پر دے، حالت کفر میں بھی اس کے جیب سے نکلتا نا، یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے آتے دنیا کے اندر، تو آج کفار کے اندر بھی جو کہیں خیر ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بعض مواقع پر دیکھتے ہیں آج بھی کون کی سڑک کے کنارے بھوکا ہے، کہاں کی ایک کافر گزرتا ہوا، اے پمپ سے کھانا نہیں ہے کر کو ڈکے سے نکال کو، یا پھر اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے کھانا دیالتا کھانے کے واسطے۔ ان کے اندر یہ چیز آئی کہاں سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا، ایک زبردست استاد بنا کر اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر بھیجا۔ میں معلم ہوں، میں استاد ہوں۔ اور معلم کا کام کیا ہے؟ استاد کا کام کیا ہے؟ وہ دیکھو طلبہ پڑھتے ہیں نا مدارس میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان کی جسمانی تربیت، ایک ان کی روحانی تربیت۔ حقیقی معنوں میں استاد وہ ہے جو طالب علم کے روح پر بھی اس کی نظر ہو، اس کے جسم پر بھی اس کی نظر ہو۔ اس کا ظاہر کیا ہے؟ اس کی وضاقت سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بال سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے کپڑے پہننے کا طریقہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے گفتار کے طریقے حضور کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو ظاہری حلیہ پر نظر ہو، اس کا ظاہر محبوب کے ظاہر کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض مدارس کے اندر ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے بچے کے ناخن کے چیکنگ ہوتی ہے، اس بچے کے پیر کے ناخن دیکھے جاتے ہیں۔ جمعہ جمعہ چھٹیاں ہوتی نا، ہفتے کے دن طالب علم جب آتا ہے تو اس کے سر سے امامہ اتار کر دیکھتے ہیں استاد، اس کے سر کے بال کیسے ہیں، یہ جو کٹنگ کرا کے آیا ہے اس کی وضاقت کیسی ہے، پھر اسے کھڑا کر کے دیکھتے ہیں اس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے تو نہیں ہے، اس کے ناخن دیکھتے ہیں کہیں ناخن تو بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ظاہری وضاقت پر نظر، پھر اس کے بعد اس کے باطن پر نظر ہوتی ہے، اس کے اندرون پر نظر ہوتی ہے، اس کی حرکتیں کیا ہیں، اس کا ظاہر کیا، اس کا باطن کیا۔ فقیہ الامت امام الاثر
ابو حنیفہ ثانی بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت تھے۔ ایک موقع ایسا ہے، حضرت حاجی صاحب کا دسترخوان تھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، رشید ادھر آؤ، ہاتھ میں ایک روٹی تھی، بڑے بڑے علماء دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولانا مملوک علی صاحب، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے اکابر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں روٹی دے دی۔ یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کے کنارے پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا۔ ہمارے اکابر علماء بخاری میں تشریح کرتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں، ابو حنیفہ ثانی، امام ابو حنیفہ کے بعد فقہ میں اگر اللہ کسی کو مہارت عطا کی یہ پوری صدی کے اندر، تو وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ دسترخوان کے کنارے پر بٹھا دیا۔ ایک بزرگ نے فرمایا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہ حضرت رشید احمد اتنا بڑا عالم ہے، بھلے ہی عمر میں چھوٹا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، آپ اسے روٹی دے کر دسترخوان کے باہر کیوں بٹھائیں؟ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کیا کہہ دیتا؟ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، ہاں بھائی، رشید احمد کو تو چوڑے اور چمہاروں کی طرح ہاتھ میں روٹی دے کر میں راستے پر بھگا دیتا تاکہ وہ راستے پر لبے سڑک کھڑے ہو کر روٹی کھائے، شکر کرے کہ میرے دسترخوان کے قریب بٹھایا ہوں۔ اتنا کہا، نظر نیچے کر لی، ترچھی نظر سے چہرے پر نظر دوڑائی، اس لیے کہ چہرہ دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ دل کے اندر جو کیفیات ہوتے ہیں نا، اس کی ترجمانی چہرہ کرتا ہے۔ دل میں غصے کی کیفیت چہرہ ترجمانی کر رہا ہے۔ چہرہ کھلی کتاب ہے، اللہ پاک نے چہرے کو بنایا ایسا، یہ کھلی کتاب ہے، یہ وضاحت کرتا ہے۔ دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چہرہ ترجمانی کر رہا ہے۔ کسی سے مل بھی رہے تو بس ایک ایسی مسکراہٹ۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جتنی سنتیں ہیں، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ پڑوس ملک میں بہت بڑے مناظر تھے، حضرت مولانا امین صفدر صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست مناظر، اللہ تعالیٰ علم کھول دیا تھا ان کے قلب پر، پوری زندگی مناظر۔ حضرت علامہ یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، آخر میں فرمایا سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ سینہ کینے سے پاک۔ اللہ کے نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ایک مومن کا دل اپنے مومن بھائی کے تعلق سے پاک ہو۔ بہرحال تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا کہ چہرہ ترجمانی کر رہا ہے۔ جب حضرت حاجی صاحب نے فرمایا اسے روٹی دے کر چوڑے چماروں کی طرح میں بھیج دینا تھا، میرے دسترخوان کے قریب بھی جو بٹھایا ہوں یہ شکر گزار بن جائے، کہا، اس طرح دیکھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کا یہ جملہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے ہیں۔ یہ بات یہاں کو اینڈ ہو گئی۔ عصر کا وقت تھا، حضرت حاجی صاحب نے فرمایا رشید غسل کرو، نئے کپڑے پہن کر مسجد میں آؤ۔ جب تک حضرت حاجی صاحب نے خطوط لکھ کر بڑے بڑے اکابر کو بلا لیا تھا اپنے قریب۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ممبر پر بٹھا دیا، اپنا عمامہ اتارا،
حضرت گنگوہی کے سر پر رکھ دیا، فرمایا رشید تم کیا ہو تم نہیں جانتے، اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر جو بھیجا ہے تمہاری حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ رشید ہاتھ پکڑ لے اس طرح حضرت حاجی صاحب، فرمایا کہ رشید ہونا یہ چاہیے تھا میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا، میں اپنی اصلاح کے لیے تمہارے قدموں کے پاس آتا، لیکن اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ سکوں امداد کیا لایا ہے، میں اللہ کے کہہ سکوں اللہ رشید اور قاسم کو چھوڑ کے آیا۔ یہ سب کچھ تو ہوا ہے کائنات کے اندر، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ حضور کی دین ہے، یہ عطائے خداوندی ہے۔ اللہ جہاں ظاہری نعمتوں کو کھولتے ہیں بندوں پر، وہاں کچھ باطنی نعمتیں بھی ہیں، وہاں کچھ اندرونی چیزیں بھی ہیں، کچھ کیفیات بھی ہیں، کچھ احوال بھی ہیں۔ تو اس پونے 600 سال کے عرصے میں جو بگاڑ آیا یہ بہت زیادہ ہو۔ قرآن اٹھاؤ، سورہ فاتحہ کے آخر میں ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ پورا قرآن اس کی تشریح کر رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم ایک طبقے کا ذکر ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دوسرے طبقے کا ذکر ہوا۔ اب پھر یہ دونوں طبقات کی تشریح آگے کے پاروں میں ہو رہی ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس آیت کا شروع جملہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، یہ وہ طبقہ ہے، یہ جو پونے 600 سال کا عرصہ تھا، ان کی جو سب سے بڑی تجارت تھی یہود۔ اب اس میں علماء یہود نے پورے دین کو برباد کر کے رکھ دیا، پوری دینی کیفیت کے اندر تہس نہس پیدا کر دی۔ یہاں نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہاں حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس دین کی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی۔ یہاں وہ نہیں ہو سکتا، وہاں نہیں تھی تو ہو گیا۔ پورے دین کے اندر تحریف کر دی، پورا الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ جو حق تھا، جو صحیح تھا، جو سچائی تھی، جو بتانا چاہیے تھا، وہ نہیں بتا پائے۔ اس وقت یہودیوں کی سب سے بڑی تجارت اسلحہ سازی، ہتھیار بنانا، بڑے بڑے فیکٹریاں تھے، کمپنیاں تھیں، عربوں کو آپس میں لڑایا اور ان کی تجارت گرم کی۔ تھے کافر، عرب کے بھی جو تھے کفار ہی تھے، لیکن یہودی اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے خطہ، علاقہ، زبان، یہ جو عصبیت تھی ادھر منتقل کر دی گئی، عربوں کو آپس میں لڑایا، خاندانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، اضلاع کی بنیاد پر، زمین کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر۔ آپس میں لڑے لڑے لڑے، اتنا لڑے، ادھر عرب لڑ رہے تھے، ادھر ان کی تجارت زوروں پر تھی، ان کی تجارت بڑے زوروں پر تھی، ان کی فیکٹریاں گرم، ان کے کارخانے گرم۔ آج پوری دنیا کے اندر امریکہ جو کھیل کھیل رہا نا،
اور اس کے پیچھے ماسٹر منڈ اسرائیل. خیر ایک الگ بحث ہے، وہاں گھسے تو وقت بساتن. آپس میں لڑائی، یہ لڑتے آپس میں برائی اتنی زیادہ ہو گئی ان کے اندر. اب لڑنے کے لیے جوان ہونا نا، مرد حضرات ہونا نا. پھر ان کے اندر یہ چیز داخل ہوئی، عرب کے جاہلوں کے معاشرے کے اندر اگر کوئی مؤنث پیدا ہوتی، اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی، تو اس وقت کا جو جاہل معاشرہ تھا وہ تصور کرتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اپنے سر پر کپڑا لگاتا، باہر گھوم پھر نہیں رہا تھا، کپڑا ڈالتا چہرے پر اور مارے شرم کے پانی پانی ہو جاتا، اور ایسا ہوتا کہ راتوں رات اس بچی کو لے جا کر دفن کر دیا جاتا. راتوں رات اس بچی کو لے جا کر دفن کر دیا جاتا تھا. آر محسوس کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے. دیکھو میں ایک دو چیزوں کو کمپیئر کر کے بتاتا ہوں. اس وقت جنگ و جدال کی وجہ سے مرد بچہ کی ولادت اور پیدائش پر خوشی، اس لیے کہ ہاں اسے بڑا کھلا پلا کو، اسے ریڈی کر کو، بڑا کر کو، اسے زبردست تلوار بازی سکھا کو، وہ قبیلے سے بدلہ لینے تیار کرنا، یہ مائنڈسیٹ تھا. تو لہذا کیا کریں، بے کو بچہ پیدا ہوتے ہی ان کے چہرے اتر جاتے تھے. ایک وہ معاشرے میں ویسا، ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں جس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہو رہی وہ پریشان، اس لیے کہ آج جوڑے گیس پر بھیک مانگنے والوں کی کمی نہیں ہے. جوڑے کے نام پر، گیس کے نام پر، اب بیک گراؤنڈ سے یوں ڈائریکٹ جوڑے جہیز کے نام پر نہیں بلکہ دوسرے طریقے پر مانگنے والوں کی کمی نہیں رہی آج. اور ایک ایک شادی میں اتنا بڑا لاکھوں کا خرچہ اور کھانے پر اتنا بڑا پیسہ ضائع، کیا خدا کیا حساب دینا نہیں ہے؟ جس دور کے اندر ہوا اس دور کے اندر پیغمبر نہیں آئے تھے، نبوت کی تعلیمات نہیں تھی، ان کے پاس قرآن کی ہدایت نہیں تھی. یہاں تو قرآن کی ہدایت ہے، یہاں تو اللہ کے نبی کی شریعت ہے، یہاں تو حضور کے طور طریقے ہیں، یہاں تو اللہ کے نبی کا اسوہ ہے، یہاں تو صحابہ نمونہ ہے، یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے گمراہی پر. اس کا کیا مطلب؟ اس وقت اس لیے بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. بڑے شہروں کے اندر ایک مزاج چل پڑا ہے، 3 مہینے یا اس سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں ڈاکٹروں کو کچھ رشوت دے کر. اگر ڈاکٹر کی رپورٹ آئے بے کو بچے بیٹی ہے تو پھر اسقاط حمل. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. جن بچوں کو تم نے زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا، کیا قیامت کے دن کے بارے میں حساب نہیں ہوگا؟ کیا ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اللہ جب مادر رحم میں انسان کو ٹھہراتے ہیں، ٹکاتے ہیں، اس کی حیات سے لے کر اس کی موت تک اس کی زندگی کا پورا نظام اللہ لکھ کر اسے دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. خیر میں بھی، تمہیں بھی، ایک باپ کہلانے والا بھی، ایک ماں کہلانے، یہ سب سہارے. ہم کیا کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ ایک لقمہ ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے. یہ تو قدرت اپنی قدرت سے کھلاتی ہے، اللہ اپنی قدرت سے کھلاتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جسے جیسا چاہتے اسے کھلا دیتے ہیں. کون کھلا سکتا ہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک چرس پینے والا ہے، آ کر بولا کاسن دے ہو گئے، کئی کو کیا چرس پینے. ارے چرس پینے کاسا نہیں دے سکتا. کھانے پوچھ دیال تم، چرس پینے کاسا نہیں دیتا. وہ بھی اللہ کا بندہ بڑا عجیب جواب دیا، حضرات تمہیں جو کھانے کی بات کرنی اس کی ذمہ داری کوئی اور لے رکھا ہے، اس لیے چرس پینے تمہارے پاس کاسا منگرو سو. اس کے اندر یہ مضبوطی، یہ جذبہ، یہ کیفیت
چلو جا کر دیکھتے ہیں. یہ شخص جا رہا ایک شادی خانے کے پاس سے گزرا. ایک شخص کھانے کی ڈش لے کے جا رہا تھا. ایک شخص کا ہاتھ لگا, کھانے کی ڈش ہاتھ سے نیچے گری. وہ شخص خالی ڈش لے کے پھر دوبارہ کھانا لانے کے لیے بھاگا. یہ شخص بیٹھ کر ایک کھانے کو اوپر سے اٹھا کر ایک شاپر میں جمع کر کے ایک کنارے بیٹھ کر کھا گیا. کھانے کے بعد کہا اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ تیرا کروڑا کرم, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے آج زبردست کھانا کھلایا, لیکن آج ذرا نیچے گرا کو کھلا دیا اللہ تو. مطلب کھانا نیچے گر گیا. تو یہ جو بزرگ تھے یہ فرماتے ہیں میرے ایمان نے اس واقعے کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا. ایک چرس پینے والا معمولی چرچی نے مجھے وہ رہبری کی ہے, اس طرف مجھے لے گیا ہے جس طرف وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی بہت دیر سے دیکھتے ہیں. کہا کیا یقین ہے اس کا. لڑکا پیدا ہو رہا ہے, لڑکی پیدا ہو رہی ہے, جو بھی ہے اس کا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. میں اور آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے, میں اور آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کھلا سکتے. ہم ذریعہ ہیں, انسان اس کی مقدر انہیں لے کر آتا ہے. ہم تو صرف سبب ہیں, ہم ذریعہ ہیں. ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں, ہم کسے کیا کھلا سکتے ہیں. اگر انسانوں کے بس میں کھلانا ہوتا نا, ہمیں ایک چائے بھی نہیں پلاتے کسی کو. سب اللہ کا نظام ہے, یہ چلتا ہے. تو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. سودی کاروبار عام تھا. بیاج بڈیوں کا دھندا ہے نا, ہر گھر کے اندر دھندا تھا بیاج بڈی کا. چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنا جھگڑنا, خون کا پیالہ رکھ کر انگلیاں ڈبا کو قسم کھاتے تھے. وہ خاندان سے میری دشمنی ہے, بیٹا میں مر گا تو دیکھ لینا کر. ایسا ایک دو نہیں, پوری عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, پورے کا پورا عرب ظلمت میں گر چکا تھا. اس وقت ایک سورج کو طلوع ہونا تھا. اللہ کے محبوب نے فرمایا انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا, استاد بنا کر بھیجا. یہ جو بے ڈھنگا بنا گیا تھا انسانوں کے اندر, یہ جو بے راہ روی آ گئی تھی, تو اس کے لیے تعلیمات نبوت کی ضرورت تھی. انبیاء کے تعلیمات کی ضرورت تھی, رسولوں کے تعلیمات کی ضرورت تھی, رسولوں کی تربیت کی ضرورت تھی, پیغمبروں کے نظر توجہ کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دنیا کے اندر بھیجتا رہا, اور میرے محبوب کو جو دنیا میں بھیجا, یہاں سلسلہ ختم, اور قیامت تک اس چیز کو چلنا ہے. اب یہاں پچھلی امتوں قوموں کی طرح بگاڑ کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک قاعدہ ہے. اللہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ صرف تعارف ہے, تو یہ قاعدہ نہیں. آگے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تمہارے لئے حکم کیا ہے؟ تم امر بالمعروف کرو. تأمرون بالمعروف, ایک کام یہ کرنا. وتنہون عن المنکر, منکرات سے روکو. وتؤمنون باللہ, اللہ پر یقین مضبوط رکھو. یہ تین کام کرو. یہ قاعدہ اس امت کو دے دیا گیا, اور یہ کام چلتا رہے گا چلتا رہے گا. جب جس زمانے میں جن حالات میں امت کو جب ضرورت پڑتی رہے گی, اللہ ایسے افراد کھڑا کرتے رہیں گے. لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے, اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. ہندوستان انگریز کے ہاتھ میں جا رہا تھا, اللہ نے حضرت نانوتی حضرت گنگوہی کو کھڑا کیا. میں کتنی مثالیں دے سکتا ہوں معلوم آپ کو.
جب بھی ضرورت پڑی اس امت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر، میں ایک مثال صرف نام بول کر بات ختم کر دیتا ہوں، پورے کا پورا ہندوستان تقریباً 90% کفر کی دہلیز پر کھڑا تھا، اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی سرزمین ہندوستان کا کیا ہوگا۔ اکبر کا دور تھا، دین الہی آغاز سے انجام تک چل رہا تھا۔ اس زمانے میں ایک کاخ فقیری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گدڑی سے لال نکالا، جسے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں، جس نے کہا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ہندوستان کی تاریخ پلٹ دی بندے نے، احیاء سنت پر، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے پر جو کام ایک وقت پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے لیا ہے، وہ کام سرزمین ہندوستان پر اللہ نے حضرت مجدد الفسانی سے لیا۔ ایک بڑی تاریخ ہے، وقت بھی کافی ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ اگر توفیق دے تو اسی تاریخ کو کچھ کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا۔